ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک قصہ سنانے لگی ہوں۔ اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شروع کرتے ہیں۔ قصہ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادراز ہیں۔ ان کے والد کا نام حاران تھا۔ حضرت لوط کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشوونما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی آغوش تربیت کی مرہون منت تھی۔ اس لیے وہ اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور سابقون الاولون میں داخل ہیں۔ یہ اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی ہم سفر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، مصر سے ہجرت کر کے شرق اردان کے علاقے صدرم اور آمور چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس فلسطین چلے گئے اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو سر بلند فرماتے رہے۔ سادوم اردن کی جانب جہاں آج بحر میت یا بحر لوط واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جس میں سادوم اور عمورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ قوم لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ امان اس دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکشی، مطمت اور بد اخلاق اور بد تہوار اقوام کے دوسرے عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجود تھی، یعنی اپنی نفسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعی کوئی رواج نہ تھا، بلکہ کتوں میں بھی یہ خباثت نہ تھی۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کا نام لوطیت مشہور ہے اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور عالی الاعلان فخر و مہایت کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا اور تاجر بیچارہ حیران اور پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، لو تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ نچیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح جو تو اسے اپنے ہی پاس رکھ۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج، غم اور غصے میں اس سے بھی پہلی بات کہہ کر لوٹا دیتا۔ اس طرح سب اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی عافیت و خیر معلوم کرنے کے لیے اپنے خانزادہ العزیز و مشکی کو سدوم بھیجا۔ جب
بستی کے قریب پہنچا تو اجنبی سمجھ کر ایک سدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا۔ العریض کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر سدومی کہنے لگا کہ میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر، اور اس مطالبے کے لیے کھینچتا ہوں صدوم کی عدالت میں لے گیا۔ حکیم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا، بے شک العریض کو صدومی کے پتھر مارنے کی اجازت دینی چاہیے۔ العریض یہ سن کر غصے میں آ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر حکیم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا کہ میرے پتھر مارنے کے جو اجرات ہیں وہ تو اس صدومی کو دے دینا، اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اہل صدوم اس قدر ظلم، فحش، بے حیا اور بد اخلاق اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ جس کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور تبلیغ حق۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثیتوں پر ملامت کیا اور شرافت و اطہار کی زندگی کی بات دلائی اور حسن خطاب، الطافات اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقہ سمجھنے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور موعظت و نصیحت کی، اور گزشتہ اقوال کی بد اعمالوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر متعلقہ اثر نہ پڑا، بلکہ ان کا یہ الٹا اثر ہوا کہ کہنے لگے بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مزاج فقیر تھا، گویا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام؟ یہ نصاحہ مشفقت کی مربیانہ نصیحت سے غیظ و غضب میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ؟ ان کو یہاں سے نکال لو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بڑی محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکوں کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں؟ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بڑی محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا یہ کارنامے نمایاں ہیں جو تم نے انجام دیے ہیں۔ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم غصے سے تلمل اٹھی اور کہنے لگی، لوط بس یہ نصیحتیں اور باتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا اللہ ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے تو بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے اقوال میں سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضروری ہے۔ بس اس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوائے کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے، تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے کر آ اگر تو سچا ہے۔